अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, हरे खुशबात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि दरअसल आंटी राबिया जो है, राबिया ईमन व्लॉग्स वाली, उसका ताल्लुक किस खानदान से है, वो बज़ाहिर क्या चीज़ है, कहाँ से आई है, उसकी जो हरकतें मशकूक किस्म की हैं, सारी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस होंगी और आप लोग यकीनन मेरी बातों से एग्री करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी देखे हैं उसके पिछले व्लॉग्स। तो अब बातें तो इंशाल्लाह आगे होंगी, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि जो बेचारा है, जो उसका जेठ और जो दूसरी है काम वाली, उन दोनों की कितनी इंसल्ट की जाती है। उसको देखिए कि वो बेचारा मर्द है, वो इसका भाई है, हमारे जो अहमद अंकल हैं, तो वो फिर भी बर्दाश्त कर लेता है, फिर भी मुस्कुरा देता है उसकी बातों से, क्योंकि उसके पास कोई चारा ही नहीं है। क्योंकि इस घर से चला गया तो फिर उसका ठिकाने कोई नहीं है, क्योंकि ये घर उसका है, ये ज़मीनें उसकी हैं, ये तो मालिक बन बैठे हैं यहाँ पे आके। तो दूसरी जो अदी है, जो जिसको वो बहन बोलता है, लोगों के सामने बज़ाहिर बहन है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि दर हकीकत उसकी कितनी इंसल्ट की जाती है। वो कोई बैरी तो नहीं है कि जिसके लिए इतनी ऊंची आवाज़ में बात की जाए, जिसके लिए बोला जाए जो जो, पता नहीं अपनी ज़ुबान में ये क्या मन मनाता रहता है। इसकी कौन सी लैंग्वेज है, उसकी लैंग्वेज में इस जियो को क्या बोला जाता है ये मुझे नहीं पता। लेकिन जिस तरह इसके मुखातिब करने से, इसके बार बार वीडियो में कैमरा उसके चेहरे पर फिट करने से, वो बेचारी बूढ़ी औरत जिस तरह से खुद को बेचारी वो मजबूर जाहिर करती है ना, उसके चेहरे से ही पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती है। ना ही वो मना कर सकती है और ना ही वो वीडियो बना सकती है। कितनी बार तो उसको कहता है सलाम करो, लेकिन वो बेचारी बहुत मजबूर हो जाती है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है सब देखने वालों से, आप लोग उसकी वीडियो में जाएं और कमेंट करें कि आप अदी को या तो लेकर ही ना आया करो, अगर उसको वीडियो में दिखाते हो तो जो काम कर रही हो दूर से उसको दिखाया करो, उसके चेहरे पर कैमरा फिट ना किया करो, क्योंकि वो आप के लोगों की तरह की घटिया नस्ल की नहीं है कि जिनका काम ही यही है अपनी औरतों को दिखाना। आज मैं आप लोगों को दिखा दूंगी इसी वीडियो में एक कमेंट वो स्क्रीन शॉट में पिन करूंगी। आप लोग देखकर दंग रह जाएंगे कि ये बंदा दर हकीकत राबिया को किस तरह से एक्सपोज करता है और राबिया को किस किस जाविये से दिखाता है। जब राबिया चली जाती है इस घर से या किसी वजह से वो व्लॉग्स में नहीं आती है, तो एमन अंकल खुद फीड अप हो जाता है, उसे बन ही नहीं सकता व्लॉग। लोग उसको देखना पसंद ही नहीं करते, या उसके ज़हन की ये मंतक है कि जब तक मैं राबिया को हर जिस्म के जाविये से ना दिखाऊंगा, राबिया के हमारे व्लॉग्स में लोग दिलचस्पी नहीं लेंगे। क्योंकि एक शोहर अपनी बीवी की इज्जत का रखवाला होता है, जब वही अपनी औरत को बेपर्दा करके लोगों के मर्दों को दिखाता है तो सब तो फिर देखते ही ना, किसी की आंखें बंद नहीं हो सकती हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का जब नोटिफिकेशन आए तो आपको उसी टाइम मिल सके। सबसे पहले तो मैं यहाँ भी ये बात बताना चाहती हूँ कि राबिया को आप लोगों ने देखा होगा, हमारी मोहतरम राबिया आंटी के जब भी उनके घर में कोई ऐसी दुख मुसीबत या कुछ चीज़ भी होती है, जिस तरह उनका जब वो उम्र पर थी उनके भाई का इंतकाल हो गया था, और तो राबिया आंटी ने रो रो कर पूरा मक्का शरीफ जो है वो अपने सर पे उठा लिया था, हर किसी को उसने रुलाया था। लोगों को यही था कि ये औरत बस जैसे तैसे उम्रा करेगी, पाकिस्तान आते साथ ही उसका कदम एयरपोर्ट पे एक होगा, दूसरा कदम उसका मैके में होगा, वो अपने भाई के बच्चों के पास जाएगी। लेकिन हम लोग तो दंग रह गए कि वो औरत तो नाम ही नहीं लिया। इसके बाद अफसोस के बाद बात करने का मकसद ये है कि अफसोस के बाद जब वो शादी पे गई है, शादी पे जाके तो उसने मेकअप किया, तैयार हुई, खुश हो गई,
واپس آئی احمد کی پہلے گئی تھی مسز عباسی بن کے گئی تھی، مسز احمد بن کے گئی تھی، واپس آتے ساتھ احمد کی جان بن گئی۔ مطلب کہ نو عمر جوان جہان عورت جس طرح سے شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے یا جن کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو بس دوست جو سہیلیاں ہوتی ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں یہ لکھ دیتی ہیں، اسی طرح سے نو عمر جوان لڑکی بن کر ہماری رابعہ آنٹی شادی سے واپس آئی اور احمد کی جان بن کے واپس آئی۔ پہلے شاید اس کا گردہ تھا، دل تھا، پتا تھا، کیا تھا، لیکن پھر وہ احمد کی جان بن کے آئی۔ اس کے بعد جی کچھ دنوں کے بعد بیمار ہو گئی۔ بیماری یہ تھی کہ ڈاکٹر کراچی بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈاکٹر سوری ٹو سے کہ رابعہ آنٹی کے وہ سپیئر پارٹ ٹھیک کرے گا۔ تو سپیئر پارٹ ٹھیک کروانے کے لیے ہم لوگ گاڑی کو ورک شاپ لے کے جاتے ہیں، گاڑی کو صاف کروانے کے لیے ہم سروس اسٹیشن میں لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری رابعہ آنٹی اپنی سروس اور اپنے سپیئر پارٹ ٹھیک کروانے کے لیے کراچی میں گئی، کیونکہ بہت ہی قیمتی سپیئر پارٹ تھے اور یہاں سے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے۔ تو دیکھیں کہ اس سپیئر پارٹ ٹھیک کرنے والے انجینئر کی کرامات دیکھیں کہ اس نے 2 دن میں ہی بالکل گاڑی 100% ٹھیک کر دی۔ اس کے بعد جب وہاں سے بھی واپس آئی ہیں تو مہندی لگا کے آئی ہیں، میک اپ کر کے آئی ہیں، آپ لوگ پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں۔ اس کے بعد جب ان کا وہ بکرا جو زمزم کے نام سے تھا، جب وہ والا بیچارہ مر گیا تھا، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مرے ہوئے بکرے کا اس نے اپنے سب رشتہ داروں کو گوشت کھلایا۔ اللہ کے بندوں، کسی رشتہ دار کے گھر میں ایک بوٹی بھی نہیں گئی ہے، کیونکہ یہ لوگ کسی کو نہیں دیتے۔ جب عمرہ کر کے آئے تھے اور عمرہ جب انہوں نے وہاں پہ شاپنگ عمرے پہ کی تھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو ساری چیزیں نا یہ گاؤں کے لوگوں کو دیں گے تبرک کی صورت میں۔ کسی کو نہیں دکھایا گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دکھاتے ہیں لیکن وہ چیز نہیں دکھائی گی۔ انہوں نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، یہ ساری اپنی شاپنگ کر کے آئی تھی۔ اکیلی میں بیٹھ کر یہ نفسیاتی مریض ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوگی کہ میں سعودیہ گئی تھی، میں نے یہ چیزیں لی تھی۔ اس کے بعد جی وہ بکرے بھی خود ہی ہضم ہو گیا، آدھا کھایا، پھر بہانہ بناتا ہے رابعہ ایسا کرو، چاول پکاؤ، چاولوں میں ڈالو، پلاؤ بنا کے وہ ٹھونستے ہیں، کچھ کمی رہ گئی ہے تو وہ پوری کرتے ہیں ٹھونسنے میں، جو باقی گوشت رہ گیا تھا وہ چاولوں میں ڈالا، کوئی کسی کو نہیں دیا۔ اس کے بعد زمزم کے لیے بہت زیادہ روئی جا رہی تھی کہ ہم نے اس کو ایک بیٹے کی طرح، اولاد کی طرح پالا اور اسی کا ہم گوشت کھا رہے ہیں۔ جیسا بھی ہے رونا دھونا بہت زیادہ اس کا تھا، میں نے اس کے چہرے کا تھمبنیل بھی لگایا تھا۔ اس کے بعد جی افسوس کرنے کے بعد ہماری رابعہ آنٹی ایک دم سے پھر اپنی اصل روپ میں آ گئی اور انہوں نے میک اپ بھی کیا، انہوں نے لپسٹک بھی ریڈ کلر کی بہت ہی ڈارک کلر کی لگائی۔ لوگوں کے سامنے کہا گیا کہ ہمارے گھر میں افسوس کرنے کے لیے بکرے کا آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے رابعہ تھوڑی سی تیار ہو گئی ہے، تھوڑی سی۔ کہنے مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈریکولا خون چوستا ہے لوگوں کا، اور خون چوس کے وہ اس کو ایک زندگی ملتی ہے۔ جس طرح بھی کوئی بھی ہیں ایسے لوگ، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہ ایسے انسانوں کا خون چوستے، خون چوس کر ان میں طاقتیں آ جاتی ہیں، غیر میری طاقتیں ان میں آ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کتنا اس طرح خون ہم نے پینا ہے، ہم نے اس طرح سا کرنا ہے تو ہمیں اور زیادہ طاقت آئے گی۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ رابعہ آنٹی بھی انہی کی ہی کوئی کیٹاگری کی ہے۔ جس طرح سے رابعہ آنٹی کوئی مر جائے بندہ اور اس کے بعد رابعہ آنٹی ایک دم شو جب لوگوں کے سامنے ہوتی ہے نا تو بہت ہی سٹرونگ قسم کی، بہت ہی فیشنیبل، بہت زیادہ میک اپ کر کے یہ عورت خوشی غمی کے بعد بہت زیادہ خوشی بنائی جاتی ہے۔ تو آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کی بھی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ لیکن جس طرح سے یہ آ کے لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اب شادی کے لیے، انہوں نے جس طرح سے رابعہ نو عمر دلہن بن رہی ہے کیونکہ اس کو دلہن بننے کا بہت زیادہ شوق ہے، شاید اس کا ہسبینڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ دل پھینگ قسم کا بندہ ہے۔ اگر رابعہ فیشن نہ کرے، اس کو سامنے بنے سمرے نہ، تو میرا تو خیال ہے کہ وہ رابعہ کو گاس بھی نہیں ڈالے گا۔ اسی وجہ سے ہماری محترم رابعہ آنٹی بالکل ینگ لڑکی بنتی ہیں اپنی ایج کے لحاظ سے۔ میری پیاری آنٹی، اگر آپ فیشن کریں گی تو لوگ آپ کو اپریشیٹ ہی کریں گے۔ یہ نو عمر 16 سال کی 20 سال کی بچیوں والا آپ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں
لڑکیوں والا کہ گلے میں نیکلس ڈالا جا رہا ہے، جھومر بھی لگایا جا رہا ہے، نتھ بھی لگائی جا رہی ہے۔ احمد کی جان پہلے لکھا تھا، اب احمد کا دل، گردہ، کلیجہ جو بھی ہے نا اب وہی لکھا جائے گا۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ احمد کے گردے نہ لکھ دے جائیں۔ تو اب آنے والے وقت کا انتظار ہے، جب شادی میں جائیں گی، جب مہندی لگائیں گی، جب دلہن بنے گی تو پھر واہ 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 ہو جائے گی۔ تو بس یہی باتیں شیئر کرنی تھی، کیونکہ میں نے ان کی ویڈیو دیکھا تو مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آیا کہ یہ کس چیز کو لوگوں کو دکھا رہے ہیں، کیا یہ کر رہے ہیں۔ تمہاری بیٹیاں ربیہ آنٹی تمہیں دیکھ کر وہی کام کریں گی، جو ماں کرے گی نا بیٹیاں بھی وہی پک کریں گی۔ تو بس یہی باتیں شیئر کرنی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ آپ لوگوں سے دوبارہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو ویڈیو کو لازمی آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے۔ تو اللہ حافظ۔